الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ۔ یہ ایسی پرمعنی اور پرمغز اور پر مفہوم آیت ہے کہ جو اپنے اندر ایک سمندر کو سمیٹے ہوئے ہے۔ انسان زندگی میں کتنی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، کتنی چیزوں کے پیچھے اپنے وقت کو لگا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جس کی منزل اور جس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کی اپنی خواہشات کے، اپنی ضرورتوں کے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی منزل بھی بنتے ہیں اور اس کو ملتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک ایسی ہستی گزری ہے جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں تیسرے نمبر پر یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہ شخص تھے جو انتہائی امیر کبیر والد کی اولاد تھے اور اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے، اور ایسے آتش پرست تھے کہ وہ اپنے مذہب میں اور اپنے مسلک میں اور اپنے اس دین میں اتنے پکے تھے کہ وہ ان کے راہب یا ان کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں وہ چلے آ رہے تھے۔ یعنی ایک مقام تھا جس آگ کو جلائے رکھنے کا ان کا ذمہ تھا۔ یہ نسل در نسل ایک شخص چلا آتا تھا جو اس آگ کو جلائے رکھنے کا کام کرتا تھا۔ تو ان کے جو والد تھے یہ نسلاً اس شخص کی نسل میں سے تھے جو کم و بیش 1000 سال سے آگ کو جلائے رکھنے کا کام کرتے تھے۔ اب جیسے جیسے یہ بوڑھے ہو رہے تھے اور جیسے جیسے ان کی عمر بیت رہی تھی تو انہوں نے ویسے ویسے یہ کام سلمان فارسی کو دینا شروع کر دیا تھا اور کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارا بس زندگی میں اور دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو آگ ہے اسے بجھنے نہیں دینا، اور نہ انہیں باہر نکلنے دیتے تھے، نہ کوئی اور مشغلہ اختیار کرنے دیتے تھے۔ صبح و شام بس یہی کام ہوتا تھا کہ آگ یہ بجھنے نہ پائے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ ظاہر اس وقت میں ایمان نہیں لائے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا باضابطہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ ان کی ظاہر باپ کی بات کو مان کے وہ کام کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے والد کافی علیل ہوئے اور کہا کہ جاؤ باہر جو ہماری زمینیں ہیں یا جو ہمارے غلے ہیں یا جو ہمارے بازار میں چیزیں بکتی ہیں ہماری، کیونکہ بڑے مالدار تھے، کاروباری تاجر تھے، تو جاؤ ان کی جو کلیکشن ہے، پیسے ہیں، وہ لے کے آؤ۔ اب وہ لینے کے لیے ایک دن ان کو بھیجا تو وہ وہاں گئے، اور جانے کے بعد ان کی راستے میں ایک عیسائی جو راہب ہوتا ہے، ربی ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اور انہوں نے بتایا کہ جی میں گھر میں رہتا ہوں اور والد کی طرف سے آتش کدہ پر مامور ہوں اور آگ کو صرف جلائے رکھنے کا کام کرتا ہوں۔ تو اس یہودی عالم نے، اس عیسائی عالم نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کی عیسائیت کی، اور کہا کہ بچے یہ مذہب اور یہ دین درست نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب اور دین درست ہے، تم اس کی طرف آ جاؤ۔ تو بچہ ہر روز یہ سلمان فارسی گھر سے والد کی کلیکشنز کرنے کے لیے، ان کی جو ریکوریز ہے وہ کرنے کے لیے نکلتا تھا،
اور راستے میں اس یہودی سے اس عیسائی عالم سے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ذنو تلمس کر کے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی پھر اس نے کہا کہ بھائی اب میرے والد صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب وہ پوچھ گچھ بھی کر رہے ہیں کہ تم 10-15 منٹ کا کام جو ہے گھنٹوں میں کر کے آتے ہو، لہٰذا صحت میری بہتر ہو گئی ہے، تم کسی اور چکر میں پڑ رہے ہو، لہٰذا تم اب اسی جگہ کے اوپر رہو گے، تم کہیں باہر نہیں جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم پھر ایک نیت کر لو، اور وہ یہ نیت یہ ہے کہ تم سوچ لو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا دین چاہیے۔ اس عیسائی عالم نے حضرت سلمان سے کہا کہ تم سوچ لو کہ تمہیں دین چاہیے، اس وقت میں دین یہی تھا، یا تمہیں دنیا چاہیے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم والد کے ساتھ اسی اس میں لگے رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہاری آخرت بڑی تاریک ہے۔ اور اگر تمہیں دین چاہیے تو تم والد کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑو، میں شام میں بڑے بڑے راہبوں کو جانتا ہوں، ان کی طرف جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، اور یہ جو عیسائیت کا مذہب ہے اسے حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ ظاہر ہے اس وقت میں دین اور مذہب یہی تھا۔ تو انہوں نے تہیہ کر لیا، یہ گھر سے بھاگ گئے اور اس عیسائی عالم کے کہنے پر، بتائے ہوئے طریقے پر ایک بڑے عیسائی عالم کی صحبت میں جا کے رہنے لگے۔ وہ عیسائی عالم ان کو تبلیغ کرتا رہتا، بتلاتا رہتا، بالآخر وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اس نے ان کو یہ بتلا دیا تھا کہ تم نے ایک اور جگہ پر جانا ہے، ایک اور عیسائی عالم کا نام لیا تھا کہ تم نے ان کے پاس جانا ہے۔ تو جیسے یہ فوت ہو گئے تو یہ دوسرے عیسائی عالم کے پاس چلے گئے، اور اللہ کی شان دوسرا عیسائی عالم بھی کچھ وقت تک ان کو سمجھاتا رہا، ان کی تربیت کرتا رہا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر تیسرے عیسائی عالم کے پاس یہ گئے، وہ بھی کچھ وقت تک ان کی تربیت کرتا رہا، اور جب وہ فوت ہونے لگا تو حضرت سلمان رونے لگے، کہا کہ میں تو نہ گھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا، گھر بار بھی چھوڑا کہ دین حاصل کروں گا۔ جس بھی راہب کے پاس پہنچ کے میں دین سیکھنے کے لیے چاہتا ہوں تو اس کی عمر ظاہر پوری ہو چکی ہوتی ہے اور مجھے دین پورا حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس نے ان پر بڑا احسان عظیم کیا۔ اس نے کہا کہ تم سرزمین عرب کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور وہاں پر ایک شہر ہے، اس کا نام یثرب ہے، اس شہر میں تم جا کے پڑاؤ ڈال لو، اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ پڑ جائے گا، اور وہاں ایک صالح نوجوان جس کی یہ 3 علامات ہوں گی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہوں گے، وہ ہدیے کو قبول کرتے ہوں گے، ان کی پیٹھ پر دائیں جانب مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامات پانا تو زندگی ان کے قدموں پہ قربان کر دینا، جو تمہارا اللہ کو پانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ تم رو نہیں، میں تمہیں اس شخصیت کی طرف بھیج رہا ہوں جس کے لیے کائنات بنی ہے، اور ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، اب ان کا زمانہ اور ان کا دور شروع ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے پھر ہجرت کی۔ اچھا، جب ہجرت کی تو راستے میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ راستے کے اندر یہ قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی، دیکھا جب یہ اکیلا اور تنہا بچہ ہے تو سب نے آپس میں پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد کہا کہ اس کو جو نا غلام تصور کر کے اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ پوچھا کہاں سے ہو، تو جب پوری بات پتہ چلی کہ گھر بار چھوڑ کے یہ کہاں سے کہاں آ پہنچا ہے، تو پھر سب نے اس کو راستے میں ہی فروخت کر دیا۔ تو اللہ کی شان جہاں فروخت کیا، وہ فروخت ہونے کے بعد بھی وہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے ایک باغ کے اندر آپ وہاں پر خرید کر لائے گئے، اور وہاں آپ نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار وہ کھجور پر چڑھے ہوئے تھے اور کھجوریں توڑ رہے تھے، تو 2 یہودی نیچے آپس میں بات کر رہے تھے کہ سنا ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ اپنے آپ کو خاتم الرسل کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کہتے ہیں، اور وہ یہیں کہیں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لمبی کھجور سے انہوں نے چھلانگ لگا دی نیچے کہ میں جس مقصد کو تلاش کر رہا تھا، میں بکا بھی ان کے لیے، میں نے مزدوریاں بھی ان کے لیے کی، مجھے کوئی دنیا کی کمی تھوڑی تھی، میں تو اس مقصد کو پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہی بات فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، کہ اس اللہ کو پانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا، پھر منزل پھر کیسے ملی۔ تو جیسے یہ نیچے آئے تو اس یہودی نے سنتے ہی ان کو ایک چماٹ مارا اور کہا کہ کام کے دوران میں بات نہیں کر سکتے، کام کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا ہم کیا بول رہے تھے، اپنے کام پر توجہ دو۔
دوبارہ پھر یہ چڑھ گئے، کام کرتے رہے، جیسے ان کا وقت ختم ہوا پھر اس کے پاس گئے، منتیں کی کہ وہ تم رسول اور نبی اور ختم رسل کیا کہہ رہے تھے؟ تو بتایا کہ ہاں یہاں مدینہ میں ایک شخص ہے اور وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہیں قریب مسجد قباء ہے، وہاں پر وہ آ کے اس وقت میں قیام کرتے ہیں۔ تو چھٹی کے وقت میں یہ مسجد قباء پہنچ گئے، جب دیکھا کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہی وہ شخصیت اور ہستی ہے جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور بالآخر پھر ان کے پاس چونکہ یہ کھجوروں کا کام کرتے تھے تو جیب میں کئی سارے کھجوریں تھیں، تو انہوں نے کھجوریں لیں اور کہا یا رسول اللہ، اس وقت میں جو بھی انہوں نے نام لیا ہوگا یہ قبول فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے، اس کی مد کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو فوراً سے چونک اٹھے کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، یا رسول اللہ یہ لیجئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ فوراً حضور نے استعمال بھی فرمایا اور باقی صحابہ جو 7 لوگ تھے ان کو بھی دے دیا۔ پھر یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے، جیسے حضور تنہا ہوئے تو حضور نے ان کی طرف پلٹ کر کہا کہ مجھے پتہ ہے تو تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، اور آپ نے اپنی کملی اٹھائی اور پیچھے سے کہا دیکھ لے یہاں پر کہ وہ مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے، اور تیسری نشانی دکھائی۔ پھر یہ چونکہ یہودی کے غلام تھے تو یہ وہاں چلے گئے، اور وہاں گئے تو اب بے چین، پھر یہ پورا دن مزدوری کر کے رات کو پھر حضور کے پاس پہنچتے اور پھر کہتے یا رسول اللہ یہ مزدوریاں اور یہ سارے معاملات تو آپ تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب تھی، لہٰذا میں اسے کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا، تو یہودی جو میرا مالک ہے وہ بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس سے ایگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو کہ مجھے تم سے کام چھوڑنا ہے، اور جو وہ سخت شرط رکھے تم قبول کر لینا اور میرے پاس آ جانا، بس تمہاری وہ ساری کی ساری شرطیں قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ یہودی کے پاس گئے، یہودی نے کہا مجھے اتنے اونس سونا چاہیے، اس وقت میں گرام یا تولہ نہیں ہوتا تھا، اونس چلا کرتا تھا، تو کہا اتنے اونس سونا چاہیے، اور وہ اس وقت میں بہت زیادہ ملکیت کا تھا۔ تو ان کو حضور کی وصیت یاد تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے، اور دوسری شرط یہ کہ میری اس زمین پر 300 کھجور کے باغ لگاؤ گے، اور جب وہ کھجور بڑا ہوگا اور بڑا درخت لگاؤ گے، اور جب وہ کھجور بڑا ہوگا اور پھل دینے لگے گا تب تمہاری چھٹی ہوگی، اس کے علاوہ تمہاری چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اچھا وہ بہت شاطر تھا، ظاہر ہے اس نے سوچا کہ کھجور کا درخت ایک تو بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے اور پھر پھل دینے میں اس کو 10-12 سال ویسے ہی لگ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ پہلے تو یہ اتنا سونا نہیں دے پائے گا، دوسرے نمبر پہ کھجور، تو میں تو ایک طویل ٹائم تک اس کے سے کام لیتا رہوں گا، اور میں اس سے ظاہر ہے اس کو اتنا جلدی فارغ نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ حضور کے پاس پہنچ گیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایگریمنٹ کرے اس کو قبول کر لینا، اس کو ڈن کر دینا اور میرے پاس آ جانا۔ یا رسول اللہ نہ اونس دینے کی طاقت ہے، اور دوسری بات یہ تو دے دوں کسی بھی طرح کسی سے لے کے، کھجوروں کا کیا کروں گا؟ تو وہیں حضور بیٹھے تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی ٹکیا جو سونے کی تھی وہ ہدیہ کی، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے اور اسے دین کے کاموں میں استعمال فرمائیے۔ حضور نے کہا کہ سلمان یہ لے جاؤ اور اس یہودی کو کہو تولو۔ تو سلمان کہتے ہیں میں ہنس پڑا، یا رسول اللہ یہ تو 1 اونس بھی نہیں ہے، اس نے تو 1000 اونس مانگی ہے۔ کہا تلواؤ تو صحیح، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب اس اونس کو اس نے رکھا تو جتنا اس نے مقدار مانگی تھی وہ وزن میں اتنی ہو گئی، اور کہا ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ وہ یہودی حیران ہو گیا۔ اب دوسری شرط کے لیے پھر حضور نے سارے صحابہ کو کہا کہ بھائی مجھے اپنے اپنے باغوں سے یا اپنی اپنی ملکیت سے سارے لوگ 1 عدد کھجور کا پودا لا کر دو۔ اب تھوڑے ہی وقت کے اندر اللہ کی قدرت 300 پودے جمع ہو گئے۔ اب جیسے 300 پودے جمع ہوئے تو حضور نے سلمان کو دیے کہ جاؤ اس یہودی کے باغ میں گڈھا تم کھود لو، اور جیسے جس وقت میں اس کو لگانے کا وقت آئے تو اس وقت میں مجھے اطلاع کر دینا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ تو گڈھا کھود کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور حضور کو خبر ہوئی، حضور وہاں پہنچے، اور جیسے پہنچے تو اللہ کے نبی نے کچھ درخت وہاں اپنے ہاتھوں سے بھی لگائے۔ وہ پودے اور وہ درخت جو سالوں میں بننے تھے وہ 5-6 مہینوں کے اندر بڑے بھی ہو گئے، اور اس کے اندر ایسا پھل نکلنے لگا کہ یہودی حیران ہو گیا کہ اب میرے پاس اس لکھت پڑھت کے کو پورا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یہ سونا بھی دے چکا ہے
اور درخت بھی لگا کے دے چکا ہے، جو شرط تھی پوری ہو گئی، آزاد کر دیا۔ حضور نے ان کو اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا اس کا محتمم بنایا، چیئرمین بنایا کہ جو صفہ ہمارا مدرسہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں اس کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے خدمت لینا شروع کی۔ تو چونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت تھا یہودیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، تو مدینہ میں یہودی بہت آیا کرتے تھے، اور یہودی جو ہے وہ فارسی بولا کرتے تھے، اپنی زبان بولا کرتے تھے۔ حضور عرب النسل تھے، آپ علیہ السلام ظاہر فارسی میں کلام ان سے نہ فرماتے تھے، تو سلمان فارسی کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹرانسلیٹر کے طور پر پھر رکھا کہ آپ ٹرانسلیٹ کیا کریں کہ وہ یہودی کہتے کیا ہیں، بات کیا کرتے ہیں۔ پھر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، کتنی مشہور یہ غزوہ ہے خندق۔ تو اس میں جو خندق اس کا نام پڑا وہ خندق کھودنے سے پڑا کہ جب چاروں طرف یہودوں نے محاصرہ کر لیا تو حضرت سلمان کی ایڈوائس تھی کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی جائے کہ وہ جتنے لوگ ہیں وہ مدینہ کی حدود میں کسی بھی طرح سے داخل نہ ہو پائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ایڈوائس اتنی پسند آئی کہ جب یہ عمل کر لیا گیا تو وہاں جتنے بھی قبائل کے لوگ موجود تھے، انصار موجود تھے اور مہاجرین موجود تھے اور عرب موجود تھے اور فارسی موجود تھے، جتنے بھی لوگ تھے سب حضرت سلمان کو دیکھ کر یہ کہتے سلمان و منا، سلمان ہمارا ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے، کارنامہ کیا ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر تشخص ان کو اپنا بنانے کے لیے تیار تھا۔ وہیں اللہ کے نبی آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل البیت میں سے ہے۔ اور پھر سب کی بات ختم ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے اہل البیت کے اندر کیا۔ اور میرے دوستوں، ایسا ان کو اللہ کے نبی کا قرب ملا، ایسی محبت ملی، اور ایسے اللہ نے ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائیں۔ ان کی پچھلی قربانیاں دیکھیں اور بعد کی زندگی دیکھیں تو حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ میرے دوستوں، حقیقت ہے کہ جب اللہ کو پانے کا ہم عزم کر لیں، زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جب اللہ کو پانے کا عزم کر لیں تو مشکلات آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جب بندہ اس عزم کے ساتھ کہ ففروا الی اللہ، مجھے بس اللہ کی طرف جانا ہے، تو اس وقت کے اندر انسان پھر جب ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو، الجھنوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے بڑے مقصد اور اپنی بڑی منزل کی طرف توجہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت منزل بھی عطا فرماتے ہیں، مقصد بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جتنا اس کا لاس ہوا ہوتا ہے وہ سب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک وقت تھا کہ سلمان مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار تھے، یعنی ان امیر ترین لوگوں میں شمار تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے ان کے ساتھ ایک جنگ پر بھیجا کہ جاؤ کسی جگہ محاذ لڑ کر آؤ اور دین کے غلبے کی دعوت دے کے آؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ سلمان جو ہے وہ جب طے ہو گیا کہ یہاں خیمہ لگانا ہے تو حضرت سلمان کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہتھوڑی اٹھا کے کسی چیز سے کھدائی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سلمان کیا کر رہے ہو؟ کہ یہاں پر گھوڑے باندھوں گا اور یہاں پر خیمے لگاؤں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو دیکھ کے کہا، حضرت انس کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، وہ جو میخیں گاڑ رہے تھے وہ سونے کی تھی، اور جس کو ہتھوڑی بنایا ہوا تھا وہ بھی سونے کی تھی۔ حیران رہ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا، کہاں سے آتا تھا ان کے پاس کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ وہی میرے دوستوں قربانیاں تھیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے جیسی قربانی ہوتی ہے پھر ویسی ہی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، ہر طرح کی قربانیوں کے لیے اور محبتوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے ہر اس کام کو کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم اللہ رب العزت کو پانے اور ان کو منانے کے لیے اپنے آپ سے مطلوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، 3 بار استغفار پڑھ لیجئے گا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ الصراط المستقیم۔